السلام علیکم، میں شاہان مکی، فاؤنڈر اینڈ مینٹور عظیم پاکستان، اور ہم نے آپ سے وعدہ کیا کہ ہم اسلامک بینکنگ کے بارے میں ویڈیوز لے کر آئیں گے، تو ہم الحمدللہ لے کر آ رہے ہیں۔ اور میں آپ کو کل کا ایک بڑا مزیدار واقعہ بتاؤں کہ میں ایک سیمینار میں گیا ہوا تھا، آئی ٹی بیس سیمینار تھا، اور وہاں پہ ہم کوئی دو دوست آپس میں باتیں کرتے تھے ریگارڈنگ اسلامک بینکنگ۔ تو ایک صاحب جو ہمارے پاس کھڑے ہوئے تھے، انہوں نے ہماری طرف دیکھا اور بڑا طنزیہ مسکرائے، اور انہوں نے ایک سوال کیا مجھ سے۔ انہوں نے کہا، یار یہ بتاؤ، کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں یہ اسلامک بینکنگ ہوا کرتی تھی؟ اور میں نے ان کا یہ سوال سنا اور میں بھی مسکرایا، اور پھر میں نے ان سے ایک سوال اور کیا۔ میں نے کہا جواب بعد میں دوں گا، اور میرا ایک سوال آپ سے ہے، کیا جس گاڑی میں آپ ابھی آئے ہیں، کہ یہ گاڑی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں ہوا کرتی تھی؟ یہ آپ کے ہاتھ میں جو موبائل ہے، کیا یہ موبائل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں ہوا کرتا تھا؟ ابھی جو ہمارا ٹی بریک ہوا، اس ٹی بریک میں جو پیزا اور بروسٹ آپ کھا رہے تھے، کیا یہ پیزا اور بروسٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہوا کرتے تھے؟ تو وہ صاحب بڑے زور سے مسکرائے۔ تو میں نے جی میرا جواب، میں نے جی آپ کا جواب یہی ہے کہ جب ہم چیزیں دیکھتے تو ہم یہ نہیں دیکھتے معاملات میں کہ کیا چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاملات میں بڑا زبردست کام کیا، عبادات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو ڈوز بتائے کہ کون کون سے کام کرنے ہیں، کہ نماز کب پڑھنی ہے، کس وقت پڑھنی ہے، کتنی رکعت پڑھنی ہے، روزہ کب رکھنا ہے، روزہ کب نہیں رکھنا، زکوٰۃ کب دینا ہے، کتنا دینا ہے، کس کو دینا ہے، حج کب کرنا ہے، کس کو کرنا ہے، جہاد کب کرنا ہے، کس موقع پہ کرنا ہے۔ تو عبادات جتنی ہے اس میں ہمیں ڈوز بتائے گا کہ یہ چیز آپ نے کرنی ہے، اور ان کی ٹائمنگز بھی بتائی گئی اور ان کی تعداد بھی بتائی گئی۔ بٹ وین اٹ کمز ٹو دا معاملات، تو ہمیں ڈونٹس بتائے گئے کہ بھائی یہ کام نہیں کرنے۔ پھر ہم کیا کرتے ہیں، ان کاموں کو اوائڈ کرتے ہیں۔ تو ہم جب معاملات میں آتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو چیزیں ہم کر رہے ہیں، کیا یہ چیز اسلام کے اصولوں کے خلاف تو نہیں ہے؟ کیوں میں یہ بات کیوں کر رہا ہوں؟ بڑی عجیب بات یہ ہوئی کہ آج امت جو ہے، جو قوم جو ہے نا، یہ عبادات میں آ کے اپنی مرضی سے عبادت کرتی ہے، جبکہ عبادات فکس کر دی گئی، اور معاملات جو تھے اس میں ہمیں بتایا کہ کیا کیا کام نہیں کرنے۔ میں ایک سوال عموماً لوگوں سے کرتا ہوں کہ یار یہ برگر پیزا یہ حلال ہے کہ حرام ہے؟ تو لوگ مسکرا کے دیتے ہیں یار یہ کیا بات ہوئی، لیکن تعجب کرتے ہیں پاکستان میں اسپیشلی۔ بٹ جب میں یہ سوال کسی سے امریکہ، یورپ، لندن میں کروں گا تو اس کو کوئی تعجب نہیں ہوگا کہ اگر میں اس سے پوچھوں کہ کیا یہ برگر حلال ہے کہ حرام ہے، یہ گوشت جو تم دے رہے ہو کیا یہ حلال ہے کہ حرام ہے؟ تو ہی نوز ویری ویل کہ گوشت جو ہے، بھلے سے گوشت جو ہے وہ بکرے کا ہی کیوں نہ ہو، لیکن اگر اس کو اسلامی طریقوں کے مطابق کاٹا نہیں کیا گیا، بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے ذبح نہیں کیا گیا، تو وہ بکرا حلال نہیں ہوگا۔ دے نو اٹ ویری ویل کہ جو لوگ پاکستان میں نہیں رہ رہے، اسلامی ریاست میں نہیں رہ رہے، ان کو یہ بات زیادہ کلیئر پتہ ہے کہ یار صرف ایک چیز جو ہے وہ حلال و حرام نہیں ہوتی، بلکہ اس کا جو سسٹمز اور پروسیس ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ اگر میں سور کو بسم اللہ اللہ کو کہہ کے ذبح کر دوں، کیا وہ حلال ہو جائے گا؟ سمپل آنسر از نو، کبھی بھی نہیں ہوگا۔ تو ہم نے جب بھی کوئی معاملات کرنے، تو معاملات میں ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ یہ چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں تھی کہ نہیں تھی، بلکہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اس میں کوئی ایسا شرعی حکم تو نہیں ہے، کوئی ایسا کام تو یا کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے جو اسلامک اصولوں کے خلاف ہے۔ اور دنیا میں جب بینکنگ آئی تو اس کو اس لیے حرام قرار نہیں دیا علماء کرام نے کہ یار وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں تھی، بلکہ اس کے اندر جو انگریڈینٹس سے چیزیں تھیں وہ ایسی تھیں جو اسلامی اصولوں کے خلاف تھی۔ وہ چیزیں کیا تھی؟ وہ سود تھا، وہ ربا تھی، وہ قمار تھا، وہ غرر تھا، وہ جوا تھا، گیملنگ سی، یہ چیزیں اس کے اندر موجود تھیں۔ تو علماء کرام نے بڑی محنت کی اور کیا کیا، وہ تمام چیزیں جو بینکنگ کو حرام کر رہی تھی ان کو اس میں سے نکال دیا۔ اگر میں برگر بنانے جا رہا ہوں، میں پیزا بنانے جا رہا ہوں، اور اس کے اندر اگر میں حرام میٹ یوز کر رہا ہوں، حرام چیز یوز کر رہا ہوں، تو برگر اور پیزا میرے لیے حرام ہو، لیکن اگر میں کیا کروں کہ وہ خراب میٹ اور چیز کو نکال دوں اور اس کے ریپلیسمنٹ میں حلال میٹ اور چیز لے آؤں، تو کیا ہوگا؟ وہی چیز برگر، وہی جو پیزا ہے وہ میرے لیے جو ہے وہ حلال ہو جائے گا۔ تو سمپل، ہم نے جب کوئی بھی معاملات کرنے تو معاملات میں جو ہے وہ ہم نے ڈوز نہیں دیکھنے، ہم نے ڈونٹس دیکھنے۔ اگر ہم نے دیکھنا ہے کہ شریعہ کمپلائنٹ میں ہے تو ہم جا کے چیک کریں کہ اس پورے معاملات میں کوئی چیز ایسی تو نہیں ہے جو اسلامی اصولوں کے خلاف ہو۔ یہ ہمیں بڑا سمپل سا جواب ہے کہ معاملات میں ہمیں یہ نہیں دیکھنا کہ کرنا کیا، بلکہ یہ چیز دیکھنے کوئی چیز ایسی تو نہیں ہے جو اس میں نہ کرنے والی ہو، جس چیز کے لیے اسلام نے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع فرمایا ہو۔